بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب البیت میں مختلف پھلوں کے فوائد کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں۔ آج بتائیں گے کہ سفرجل بیہی کے کیا فوائد ہیں۔ اس کو اردو میں بیہی کہتے ہیں اور عربک میں سفرجل کہتے ہیں، انگلش میں کوائنز کہتے ہیں۔ یہ ایک سخت پھل ہوتا ہے، کھانے میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور اس کے سال میں 2 سیزن ہوتے ہیں۔ عموماً کشمیر میں، گلگت میں، افغانستان میں، ایران میں پایا جاتا ہے اور یہ نشپاتی کی طرح ہوتا ہے، نشپاتی کے مشابہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے کھاؤ آنکھوں کی سیاہی کو ختم کرتا ہے۔ آنکھوں کی جو سیاہی ہوتی ہے، اس کے ارد گرد ہلکے سے ہوتے ہیں، اس کو ختم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے کھاؤ کیونکہ وہ دل کو محکم اور شاداب کرتا ہے، دل کو شجاعت بخشتا ہے اور اولاد کو اچھا بناتا ہے۔ انس بن مالک کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہار منہ بے کھایا کرو کیونکہ یہ سینے کے غلبے اور اس کی حرارت کو دور کرتا ہے۔ سینے میں جو بوجھ سا ہو جاتا ہے اس کو یہ ختم کرتا ہے، اور حرارت کو، جو گرمی وغیرہ ہوتی ہے عموماً، جس کو خفقان وغیرہ بھی کہتے ہیں، تو وہ بھی ختم کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بے کھاؤ مرد کی مردانگی میں اضافہ کرتا ہے اور اس کی کمزوری کو زائل کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے کھاؤ آنکھوں کی سیاہی کو ختم کرتا ہے، دل میں محبت کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ وہ بے عقل ہو جاتے ہیں یا پھر بد اخلاق ہو جاتے ہیں، تو وہ محبت کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ حاملہ خواتین کو کھلاؤ کیونکہ یہ اولاد کی خوبصورتی کا باعث ہوتا ہے، یعنی شکم مادر میں اولاد کو خوبصورت بناتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بے کھاؤ کمزور دل کو طاقت دیتا ہے، معدے کو صاف کرتا ہے، جگر کی اصلاح کرتا ہے اور بھوکوں کو سیر کرتا ہے، یعنی کہ اگر کسی کو بھوک ہے تو اس کی بھوک کو ختم کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بے کھاؤ غم کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے ہاتھ سے پیشانی کا پسینہ دور کیا جاتا ہے، یعنی کہ کوائنز بے سفرجل استعمال کریں، یہ ڈپریشن، سٹریس، انگزائٹی وغیرہ یہ بالکل ختم ہو جائیں گے اس سے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے کھاؤ کیونکہ وہ دل کو مضبوط کرتا ہے اور بزدل کو بہادر کرتا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی پھل نہیں ہے جو بزدل کو بہادر کرتے، لیکن بے کھاؤ بزدل کو بہادر کرتا ہے، یعنی بچے نڈر ہو جاتے ہیں، بہادر ہو جاتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ دل کی قوت اور دل کی حیات ہے اور بزدل کو شجاع بناتا ہے۔ بے کھاؤ کمزور دل کی قوت کا باعث ہے، معدے کو صاف کرتا ہے، دل کو شاداب کرتا ہے اور بزدل کو بہادر کرتا ہے، بچے کو خوبصورت بناتا ہے۔ ہم ہزاروں روپے کی میڈیسن لیتے ہیں کہ ہمارا دل سٹرانگ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اور یہ دل کی جتنی بھی بیماریاں ہیں میڈیکل میں انشاءاللہ اس کا ڈسکس ہم کریں گے، یہ سب کو ختم کرتا ہے۔ بہت ہی پاورفل ہے کیونکہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو دل کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے کھاؤ اس میں 3 خصوصیات ہیں۔ دل کو راحت دیتا ہے، یعنی آرام دیتا ہے، دل تھک جاتا ہے تو اس کو طاقت دیتا ہے۔ کنجوس شخص کو صحیح کرتا ہے، بہت سے لوگ کنجوس ہوتے ہیں، ان کو کیا صحیح کرتا ہے۔ بزدل کو بہادر بناتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص بے کھاتا ہے اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی زبان پر حکمت جاری فرماتا ہے۔ دیکھیں، بے کھائیں اور 40 دن تک کیا کرتا ہے؟ حکمت جاری کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اعمال بھی کریں، یہ نہ ہو کہ نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، گالیاں دیں، تو کوشش بھی کریں ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیئی بہت پسند تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیئی ضرور کھایا کرو کیونکہ
یہ بیئی دل کو جلا بخشتا ہے، یعنی چمکاتا ہے، اس کی جو دل کی تکلیف ہے اس کو دور کرتا ہے، اور سینے کی تنگی کو دور کرتا ہے، یعنی دمے وغیرہ یا سانس کی جو پرابلم ہے یا پھر تیزابیت وغیرہ ہوتا ہے اس کو بھی یہ دور کرتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے کوئی ایسا نبی مبعوث نہیں فرمایا جس کے ہاتھ میں بیئی نہ دیا ہو، اس کے کھانے سے اسپرم منی یعنی اسپرم، میل جو اسپرم ہوتا ہے وہ فیمیل زیادہ ہوتی ہے، چہرے پہ رونق آتی ہے، یعنی چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، اس کی خوشبو انبیاء علیہ السلام کی خوشبو ہے۔ اللہ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس کے پاس بے کی خوشبو نہ ہوئی ہو۔ دیکھیں اس کو عطر کے طور پہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں۔ بیئی یہ انبیاء علیہ السلام کی خوشبو ہے، اس لیے بہتر ہے کہ کھانے سے پہلے اس کی تھوڑا خوشبو سونگھ لیں تاکہ انبیاء کی خوشبو آپ کے جسم میں ٹھہری رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بیئی کھاؤ شکم مادر میں اولاد کو خوبصورت بناتا ہے، ذہانت میں یعنی میموری میں اضافہ کرتا ہے، رنج اور غم دور کرتا ہے، اس میں 40 مردوں کی قوت ہوتی ہے، یعنی بہت ہی پاورفل ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اپنی حاملہ خواتین کو بیئی کھلائیں، اس سے بچے نیک اور بااخلاق پیدا ہوں گے۔ آج کل دیکھیں بچے بہت بد اخلاق ہو جاتے ہیں، لیکن تربیت اولاد میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بے استعمال کرو۔ بے اولاد کو خوبصورت بناتا ہے اور ساتھ بااخلاق بھی بناتا ہے، نیک سیرت بناتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیئی کو آدھا کاٹ کر حضرت جعفر بن ابی طالب کو دیا اور فرمایا کہ اسے کھاؤ، کیونکہ یہ چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے، خوبصورت بناتا ہے اور بچے کو خوبصورت بناتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک خوبصورت بچے کو دیکھا، آپ نے فرمایا اس کے والد نے ضرور جمع سے قبل یعنی انٹرکورس سے قبل بیئی کھایا ہوگا۔ بچے کو خوبصورت کرتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کوئی خالی پیٹ بیئی کھائے گا اس کا پانی اچھا ہوگا اور بچہ بھی تندرست ہوگا۔ اس کے علاوہ مسلم سے روایات ہے کہ حاملہ خواتین کو بیئی کھلائیں، بچہ نیکوکار اور خوبصورت پیدا ہوں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی بیئی کھاؤ، خدا کی طرف سے میرے لیے اور تمہارے لیے تحفہ ہے، اس میں مجھے ہر قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ جو 3 دن نہار منہ یعنی صبح ناشتے سے قبل بیئی کھائے گا اس کا ذہن صاف ہو جائے گا اور اس کے اندر علم اور حلم بڑھ جائے گا، وہ شیطان اور اس کے لشکر سے محفوظ رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیئی کھایا کرو کیونکہ دل کو جلا بخشتا ہے اور سینے کی تنگی اور تاریکی کو دور کرتا ہے۔ بیئی کھاؤ کیونکہ یہ دماغ کو بڑھاتا ہے، میموری کو بڑھاتا ہے، دماغ کے فنکشن کو بڑھاتا ہے اور سینے پر بیٹھنے والے بوجھ کو دور کرتا ہے۔ تو ہزاروں روپے کی جو ہم میڈیسن یوز کرتے ہیں ہارٹ کو پاورفل بنانے کے لیے، بچے کو میمورائز کروانے کے لیے، اس کی حافظے کو تیز کرنے کے لیے، اور خواتین ہزاروں روپے کی لاکھوں روپے کی کریمیں یوز کرتی ہیں کہ منہ ٹھیک ہو جائے، چہرہ ٹھیک ہو جائے، چہرے میں رونق آ جائے۔ اسی طرح مرد بھی یوز کرتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ نیچرل چیزوں پہ استعمال کریں تاکہ آپ خوبصورت بھی ہوں اور انبیاء علیہ السلام کی سنت پہ بھی عمل کریں۔ خدا حافظ، التماس دعا۔